السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، زندگی میں شاداں و فرحاں رکھیں۔ سامعین محترم، جو ہمارا خوابوں کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلہ میں آج ہم بات کریں گے خواب میں اللہ رب العزت کی طرف سے کسی انسان کا اللہ کی سب سے بڑی نعمت جنت کو دیکھنا، جنت کا حصول، جنت میں پہنچنا یا اس کو دور سے دیکھنا یا اس کے اندر اپنے آپ کو چلتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، لذت محسوس کرتے ہوئے دیکھنا یا اس کا احساس ہونا، ان خوابوں کی تعبیر کیا ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اچھا خواب ایک مومن انسان کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کا خواب الگ ہوتا ہے۔ وہ کبھی کچھ دیکھتا ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے۔ تو مختلف جو تعبیریں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جنت اس کو نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اندر داخل نہیں ہوا، صرف اس جنت کو دیکھتا ہے، تو یہ اس انسان کے نیک عمل کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص کوئی ایسا عمل کرے گا جس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جنت کا قرب دیکھنا، اپنے آپ کو قریب دیکھنا جنت کے اور محسوس کرنا خوشی، تو یہ نیک عمل کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح عام طور پہ جو تعبیریں ہیں جنت کے حوالے سے، ان میں سے جنت کو خواب میں دیکھنا یہ دلالت علی ذہاب الہم، انسان کے غموں اور تکلیفوں کے دور ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں کسی ایسے وقت میں گزر رہا ہے کہ جو وقت اس کے لیے تنگی کا باعث ہے، تکلیفوں کا باعث ہے، تو یہ بشارت ہے، یہ خواب، یہ خوشخبری ہے کہ اس انسان کی تکلیفیں اور اس کے غم اس سے دور کر دیے جائیں گے۔ یہ غموں کے جانے کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت خواب میں یہ دیکھتی ہے کہ اس کے لیے جنت کے دروازے سارے کے سارے کھول دیے گئے ہیں، تو یہ اس عورت کی دو باتوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت پاک دامن بھی ہے اور وہ عورت اپنے خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے۔ اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے اندر 4 باتیں ہوں گی، جنت کے 8 دروازے اس کو اپنی طرف سے پکاریں گے کہ ہمارے راستے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، جس میں اذا صلت خمسہا، طاعت زوجہا، کہ انسان ایسی عورت جو 5 نمازیں پڑھنے والی، صامت شہرہا، رمضان کے روزے رکھنے والی، خاوند کی اطاعت کرنے والی ہے، اور چوتھی علامت اپنے حسنت فرجہا، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، تو یہ اشارہ ہے کہ یہ پاک دامن عورت ہے، نیکیاں کرنے والی، یہ نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی اور پاک دامن عورت ہے، تو خاوند کی اطاعت میں زندگی گزارنے والی ہے اگر کوئی جنت کے 8 دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا دیکھتی ہے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ جنت میں گھوم رہا ہے اور بڑا مسرور ہے اور خوشی اور لذت محسوس کر رہا ہے، تو یہ بہت اچھا خواب ہے اس انسان کے لیے جو دیکھتا ہے جنت میں اپنے آپ کو گھومتے ہوئے بھی اور خوشی بھی، یعنی ویسے جنت میں گھومنا اور خوشی اور لذت کے ساتھ مسرور ہونا، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ شخص وہ ہے جو دنیا میں بہت زیادہ ذکر کرنے والا انسان بنے گا، یا تو ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کرنے والا، بہت زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا انسان بنا دیں گے، جو انسان جنت کو خواب میں دیکھتا ہے اور اس میں اپنے آپ کو گھومتے ہوئے خوشی سے دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو بہت اونچا مقام ملا ہے اور وہ علماء کے قریب ہے اور نیک لوگوں اور صالحین کے قریب ہے، تو دلالت تصیبہ علم نافع، یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس شخص کو نافع علم ملے گا، جو لوگوں کو نفع دے گا، لوگوں کے لیے مفید بنے گا اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس کے علم کی وجہ سے۔ تو علماء کے قریب ہونا، صالحین کے قریب ہونا، دین کا علم ملنا مراد ہے کہ اس شخص کو دینی علم ملے گا جو جنت کے بالا خانوں میں، اونچے حصے میں، علماء کے حصے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اس کو علماء کے بجائے نبیوں کا جو حصہ ہے، یعنی جس جگہ پہ نبیوں کا مقام ہوگا اس کے قریب اس کو مقام ملے گا، تو یہ 2 چیزوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک
العلماء ورثۃ الانبیاء کہ یہ نبیوں کا وارث یعنی عالم بنے گا، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ان کی قربت اور ان کا ساتھ ملنا مراد ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول کا نبیوں کا ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے، جو شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جنت میں اونچا مقام نبیوں کے قریب ملا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے پاس ہے لیکن جنت کے دروازوں میں سے کوئی ایک دروازہ اس کے لیے بند کر دیا گیا ہے، یعنی ویسے باقی دروازے اس کے لیے کھلے ہیں لیکن ایک دروازہ بند کر دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے، تو معبرین کہتے ہیں کہ یہ اکثر اس بات کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کی جدائی مراد ہے۔ اس کے ماں یا باپ میں سے کوئی اس کی وفات ہو سکتی ہے، کیونکہ ماں باپ جنت کا دروازہ ہیں، جنت کا حصول ہیں، جنت کا ملنا ہے، تو دنیا میں جنت کا دروازہ بند ہوتے خواب میں دیکھنا کسی ایک کی موت یا جدائی کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور جنت میں کوئی محل ہے، اس کے اندر وہ تکیہ لگائے ہوئے بڑے آرام سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ اس انسان کی بیوی کے دنیا میں پاک دامن اور عفت کا لحاظ رکھنے والی اور اپنی حرمت کا لحاظ رکھنے والی بیوی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی بیوی پاک صاف اور پاک دامن ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص جنت میں اپنے آپ کو اونچی جگہ پر دیکھتا ہے اور اس کے ساتھ حوروں کو دیکھتا ہے اور خوشی اور مسرور ہوتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے کہ جنت میں اس کو حوریں ملی ہیں، تو یہ دو باتوں پہ دلالت کرتا ہے۔ ایک، دنیا کی مشقتوں اور دنیا کی تنگیوں پر، یعنی دنیا میں اس کے لیے صعوبتیں، مشقتیں، آزمائشیں ہوں گی، کیونکہ جنت کی بڑی نعمتیں بغیر تکلیفوں کے نہیں ملتی۔ افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، یہ انہوں نے گمان کر لیا کہ کیا جنت کی نعمتیں ان لوگوں کو ایسے ہی مل جائیں گی، یعنی بڑی بڑی آزمائشیں اور تکلیفیں ہوتی ہیں، تو دنیا میں مشقتیں ملنا بعض دفعہ مراد ہوتا ہے، اور دوسرا حوروں کا دیکھنا جنت میں، یہ کبھی کبھی دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ وہ شخص دنیا میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا، شہادت اس کو ملے گی، کیونکہ حوروں کا تعلق اکثر جنت کے ساتھ شہداء کا ہوتا ہے، شہید ہونے والے لوگوں کا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو جنت میں دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ دودھ کی نہر ہے اور اس میں سے دودھ لے کے پیتا ہے، تو دلالت الفطرتی، یہ دنیا میں اس انسان کے فطرت پر قائم رہنے کی دلیل ہے کہ وہ صحیح دین اور صحیح فطرت پر قائم انسان ہے اگر دودھ کی نہر جنت میں دیکھتا ہے خواب کے اندر۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص جنت کی شراب دیکھتا ہے کہ وہ پی رہا ہے یا اس کی نہر کے پاس ہے، تو دلالت المحبت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسرور ہونے کی، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی لذت کو پانے کی، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اس کو اللہ کی محبت دنیا میں ملے گی، یا اللہ کی محبت والے کام کرتا ہے جو شراب کی نہر خواب کے اندر جنت میں دیکھتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا، کہ اس کو جنت کی خوشبو، مطلب جنت کے پاس گیا اور سونگ رہا ہے کہ اس کو خوشبو نہیں آ رہی، یا اس کو کوئی کہہ رہا ہے کہ تجھے جنت کی خوشبو نہیں ملے گی، تو یہ دنیا میں ایسے کام کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی لعنت کا مستحق ہے، یعنی ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے لعنت آ سکتی ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہے، کیونکہ ایسے لوگ جن سے جنت کی خوشبو سے جن کو محروم کر دیا جائے گا، وہ عام طور پہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کی لعنت کا مستحق بننے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے حدیث میں ہے کہ جو شخص، کوئی ایسی عورت جو بے پردہ گھومتی ہے، عاریات کاسیات مائلات ممیلات، باریک لباس پہنتی ہے، تنگ لباس پہنتی ہے، اپنی طرف مائل کرنے والا لباس پہنتی ہے، یا خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی عورت ہے، تو ایسی عورت کو جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے جو آئیبرو ہیں، پھر اسی طرح جسم کے جو اعضاء ہیں جن کی جو اصل تخلیق ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کرتی ہیں، ان بالوں کو کاٹنا، بنانا، سنوارنا، یہ اصل تخلیق میں ہے، تو اگر کوئی ایسا کام کرتی ہے تو وہ بھی جنت کی خوشبو سے محروم کر دی جائے گی۔ تو ایسے کام جو کرتا ہے اس کو اگر کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے تو ممکن ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو جنت کی خوشبو سے محروم کرنے والا ہے، ایسے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جنت ہے اور اس کے اندر داخل ہوتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ نیک اور صالح
اعمال پر دوام اور ہمیشگی کرنا اور ان کے لیے کوشش کرنے پر دلالت ہے کہ وہ شخص نیکیوں پر ہمیشگی کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اپنے آپ کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو جنت کو خواب میں دیکھنا اچھائی ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ جنت کا دروازہ بند ہو جانا، جنت کی خوشبو نہ آنا، جنت سے نکالے جانا، یہ برائی کی طرف اشارہ ہیں، ورنہ اچھائی ہی دلیل ہے۔ اعلیٰ مقام ملنا، نیکی کی طرف اشارہ ہونا، نیک کام کی طرف اشارہ ہونا، یا پھر اللہ کے ذکر کی طرف اشارہ ہونا، یہ اس کی جملہ جو تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں اپنے دین پر چلا دے اور ایسا بنا دے جو اس کو پسند ہے انسان، ان انسانوں میں ہمیں کر دے، اور اللہ تعالیٰ حقیقت میں ہمیں جنت اور جنتی لوگوں کا، اعلیٰ لوگوں کا، نبیوں کا ساتھ نصیب کریں۔ واللہ اعلم بالصواب۔